ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، بہت سے غلط گمان قائم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ بہت سے گمان باعث گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسروں کی تحقیق میں اور چھان بین میں مت لگو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت اور برائی بیان کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ایسی غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، انہیں ناپسند سمجھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اپنی طرف سے بہت سارے لوگ دوسروں کے متعلق غلط گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر کوئی چھوٹی بڑی بات ہو گئی تو آدمی اپنے ذہن میں یہ جمع اور بسا لیتا ہے کہ شاید وہ سامنے والا ہمارا مخالف ہے، ہمارا دشمن ہے، ہمارے لیے نقصان کی باتیں سوچ رہا ہوگا، اور اپنی طرف سے یہ گمان قائم کر کے اس کی طرف رخ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اس سے ملنے جلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو مل کر اس غلط فہمی کو دور کرنا نہیں چاہتے۔ یہ بات عام مسلمانوں میں بھی ہوتی ہے، اور جو خواص کہلاتے ہیں علماء کرام، صوفیاء عظام آج کل کے، ان کے اندر بھی یہ بات بہت پیدا ہو گئی۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں کچھ جماعتیں وجود میں آ گئی ہیں، کوئی کہتا ہے میں بریلوی جماعت کا ہوں، کوئی کہتا ہے دیوبندی جماعت کا ہوں، کوئی کہتا ہے تبلیغی جماعت کا ہوں، کوئی کہتا ہے رامپوری جماعت کا ہوں، میں معتدل خیال کا ہوں، تو اس میں ایک جماعت والا دوسرے جماعت والوں کے متعلق کبھی کبھی یہ گمان قائم کر لیتا ہے۔ کوئی دیوبند سے تعلق رکھتا ہے، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنے ذہن میں یہ گمان بٹھا لیتا ہے کہ یہ تو مزاروں پہ جانے والے ہیں، یہ تو فاتحہ کرنے والے ہیں، یہ ہم سے نفرت کرتے ہوں گے، ہم سے بغض رکھتے ہوں گے۔ ایسے ہی جو فاتحہ کرنے والے مزاروں پہ جانے والے ہیں، وہ ان لوگوں کے متعلق یہ گمان قائم کر لیتے ہیں کہ ہم چونکہ یہ عمل کرتے ہیں یہ لوگ نہیں کرتے تو یہ ہمارے مخالف ہیں، یہ ہم سے اپنی نظریں پھیرے رکھتے ہوں گے، ان کے خیال ہمارے خیال سے جدا ہیں، یہ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسا پوری جماعت کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جماعت میں، ہر گھرانے میں، ہر مذہب میں سب طرح کے لوگ بنائے ہیں، کچھ اچھے خیال کے بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط خیال کے بھی ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے متعلق پوری پارٹی کا فیصلہ کر کے غلط گمانی کر کے بیٹھ جانا اور آنے جانے کی بالکل پابندیاں ایک دوسرے کے ساتھ لگا لینا کہ ہم ان کے کسی پروگرام میں نہیں جائیں گے، وہ کہتا ہم ان کے کسی پروگرام میں نہیں جائیں گے، یہ بدگمانیاں قائم کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی اتفاق سے کہیں گفتگو ہو گئی تب اندازہ ہوتا ہے بھائی جیسا ہم سمجھ رہے تھے آدمی ویسا تو ہے نہیں، لوگوں نے تو جانے کیا کیا ہم سے کہا۔ اور ایسا بہت سارے مواقع پر عملی طور سے بھی ہوا ہے، تجربہ بھی اس کا ہوا ہے۔ ہمارے رشتہ داروں میں ہماری بیوی کے چچا زاد بھائی کی لڑکی کی شادی ہوئی، وہ کچھ بریلوی خیال کے کہلاتے ہیں۔ وہ شخص جب آتا تو نہ تو سلام و کلام کرتا اس کا شوہر، نہ ملنے کی کوشش کرتا، دیکھتا تو دور دور رہتا۔ کچھ
بلاسپور کے ہی لوگوں نے کچھ غلط فہمی بٹھا دی کہ صاحب یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اس ذہن کے ہوتے ہیں، پکے سنی نہیں ہوتے ہیں، ٹناٹن نہیں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتے ہیں، یہ بلا وجہ کے اپنی طرف سے بتائے۔ اب وہ شخص بالکل روح گردانی جہاں مل جائے، جہاں ملے تو ادھر سے ادھر۔ اتفاق سے کئی سال پہلے الیکشن میں ڈیوٹی لگی اس کے گاؤں کے قریب، تو جب اس نے دیکھا وہاں پر اور اس کے رشتہ داروں نے، تو وہاں کے لحاظ سے انہوں نے بڑی خاطر تواضع کری، ہم بھی اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے، گھر سے چائے لایا بنوا کے، تمام چیزیں لے کے آیا۔ پھر جب میں نے اس سے گفتگو کی تو بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں، پھر اور ہمارے بھائیوں سے اس کی ملاقاتیں ہوئیں تو غلط فہمیاں دور ہوئیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے ملا تب اس نے پوری بات بتائی کہ جب میں بلاسپور آتا تھا تو جو لوگ ہمارے خیال کے ہیں رشتہ داروں میں ہی، وہ بدگمانی بٹھالتے تھے ہمارے ذہن میں کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ویسے لوگ ہیں، لیکن جب ہم نے آپ سے ملاقات کری اور گفتگو کی تب پتہ چلا کہ ہمیں غلط سمجھایا گیا، غلط بتایا گیا۔ اس بدگمانی کا یہ اثر تھا کہ جب اس کے سسر کا انتقال ہوا، ہماری بیوی کے چچا زاد بھائی کا، ہمارے بڑے بھائی کے وہ سالے بھی، تو اب تمام بلاسپور کے لوگ تو ہمیں آگے بڑھاتے ہیں، کبھی جنازہ پڑھانا ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کے ذہن میں یہ بٹھال دیا تھا اس وقت تک جب تک وہ بدگمان تھا کہ بھائی دیکھو ان کو بڑھایا جائے گا، یہ پڑھائیں گے نماز، تم کہنا میرے سسر تھے میں نماز پڑھاؤں گا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس کا دل چاہے نماز پڑھائے، جس کا دل چاہے کوئی۔ اب جب ہم پہنچے تو اس سے پہلے کہ ہم جنازے میں شریک ہوتے یا بہت سے لوگ رہ گئے شریک ہونے سے 5 منٹ پہلے اس نے اللہ اکبر کہہ کے نماز جنازہ شروع کر دی۔ کم سے کم 100-150 آدمی نماز پڑھنے سے رہ گئے، لوگوں نے غدر کاٹنا شروع کیا، ارے صاحب اتنی جلدی کیا ہو گئی، 5 منٹ ہی باقی تھے، بہت سے لوگ شریک نہیں ہوئے، ان میں جھگڑا ہوتا رہا، ہم اپنے وہاں سے نکل آئے۔ تو ہم نے کہا بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جس کا دل چاہے نماز پڑھائے، جس کا دل چاہے کچھ بھی کرے، ذرا آدمی سے مل کے دیکھو کہ اس کا ذہن کیا ہے۔ الحمدللہ میں نے کہا ہمارا ذہن وسیع ہے، آپ کا جو خیال ہے آپ وہ کریے، آپ جس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اس سے رکھیے، ہمارا جو خیال ہے، جو ہمارے اساتذہ نے ہمیں سمجھایا ہے، جو قرآن و حدیث سے ہم نے سمجھا ہے، ہمیں آپ نہیں ہٹا سکتے اپنی جگہ سے، جو آپ کے اساتذہ آپ کے ذہنوں میں بٹھال چکے ہیں وہ ہم نہیں ہٹا سکتے اس سے۔ بس یہ ہو سکتا ہے کہ جو ضروری دین کی باتیں ہیں وہ ہم بھی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں، جو کھلم کھلا شریعت سے ناجائز و حرام ہے انہیں ہم بھی حرام کہتے ہیں، آپ بھی حرام کہتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمجھنے میں ہر ایک کا فرق ہو سکتا ہے۔ آپ کے اساتذہ نے اس طرح سمجھا تو آپ کو اس طرح سمجھایا، ہمارے اساتذہ نے اس کو اس طرح سمجھا تو اس طرح سمجھایا۔ اب سمجھنے میں کون صحیح ہے کون غلط ہے، اس دنیا میں بدگمانیاں قائم کرنے کی، آپس میں دشمنی کی دیواریں کھڑی کر لینے کی، ایک دوسرے سے نفرت اور بغض و عداوت رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے دین کا نہ کوئی ٹھیکیدار ہے نہ کوئی ذمہ دار ہے، جس کی سمجھ میں جیسا آئے وہ ویسا کرے، کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، جب آخرت میں اللہ کا سامنا ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود حساب و کتاب لے لے۔ یہیں پر دنیا میں میدان محشر کیوں برپا کیے ہوئے ہو کہ حساب و کتاب یہیں پر ہو رہا ہے، بتا تو ایسا کیوں کرتا ہے اور تو ویسا کیوں کرتا ہے۔ وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اپنا کام کریے، ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے، آپ ہم سے نفرت مت کیجیے۔ تو کچھ اس خیال کے بھی ہر جماعت میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دوسرا اپنے مقصد، اپنے مشن، اپنی پارٹی اور اپنے علماء کے سمجھائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر کر رہا ہے تو وہ مجبور ہے اپنے علم سے ویسا کرنے کے لیے، آپ اسے سمجھا دیجئے یہ غلط ہے۔ اگر آپ یہ صلاحیت رکھتے ہیں، یہ علم رکھتے ہیں، اگر وہ جان لے گا یہ غلط ہے تو ضرور چھوڑ دے گا، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ جو سچا انسان ہوگا، جس میں مکاری اور دھوکے بازی نہیں ہوگی، وہ جب اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یہ غلط ہے تو وہ صحیح کو اختیار کرے گا اور غلط کو چھوڑ دے گا، اور جو جان بوجھ کر جس سے اڑا ہوا ہے آپ اسے ہٹا نہیں سکتے، اس کا فیصلہ اللہ کے یہاں ہو جائے گا، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے گمان قائم کرنے سے منع فرمایا کہ خود ذہن میں یہ گمان قائم کر کے مت بیٹھ جاؤ کہ یہ لوگ برے ہیں، ان سے منہ نہ لگایا جائے، ان سے بات ہی نہ کی جائے۔ ہر مسلمان چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جب تک وہ اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص
جو ایمان لانے کے بعد ہمارے کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتا ہو، ہماری طرح ذبح کر کے کھاتا ہو، تو اسے ہمیشہ مسلمان ہی سمجھنا، اور کسی بھی گناہ کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج مت کرنا۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے کسی گناہ کی وجہ سے کسی سے کہا کہ یہ کافر ہو گیا یا مشرک ہو گیا یا یہ بدکار اور فاسق ہو گیا، فرمایا بات اگر سچی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہوئی، تم نے غلط الزام لگا دیا اس پر، تو کہنے والے پر وہ بات لوٹ آئے گی۔ اگر تم نے کسی کو فاسق کہا وہ نہیں تھا تو کہنے والا فاسق ہو جائے گا، اگر تم نے کسی کو کافر یا مشرک کہا اور وہ کافر یا مشرک نہیں ہوا تو کہنے والے کا کافر اور مشرک ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لحاظ سے کہتے وقت آدمی ذرا خیال رکھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں تو کہیں ایسا نہیں کہ اس کا گناہ میرے ہی اوپر لوٹ کر آ جائے۔ مثل مشہور ہے کہ جب آدمی کسی کی طرف برائی سے ایک انگلی اٹھاتا ہے، یہ آدمی غلط ہے تو تین اپنی طرف مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ تم ایک انگلی سے اس کو غلط کہہ رہے ہو، تین انگلیاں تمہاری طرف سے کہہ رہی ہیں کہ یہ تم اس کو کہہ رہے ہو غلط ہے، یہ تین کہہ رہی ہیں تم غلط ہو۔ اور فرمایا چاند پر خاک ڈالنے سے خاک نہیں پڑتی، اوپر کو تھوکو تو اپنے ہی منہ کے اوپر آ کر گرتا ہے۔ یہ مسئلے کیوں بیان کی گئی ہیں؟ اسی لیے کہ کسی کو بھی برائی کے ساتھ یاد مت کرو اور کسی کی برائی تلاش مت کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، جو لوگوں کے اندر عیب تلاش کرتا ہے، نکتہ چینیاں کرتا ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، فرمایا ایسا شخص جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال ہلک الناس فہو اہلکہم، جو یہ کہتا ہے کہ سب لوگ بیکار ہو گئے، سب خراب ہو گئے، سب گناہ گار ہو گئے، سب ہلاک و برباد ہو گئے، فرمایا سب سے بڑا ہلاک تو وہ خود ہے، کیونکہ وہ بھی تو سارے انسانوں میں ہے۔ جب کہہ رہا ہے سب ہلاک ہو گئے تو انسانوں سے ہٹ کر تھوڑی گیا، اور تیری ہلاکت سب سے بڑی یہ ہو گئی کہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے، باقی سب کو برا سمجھ رہا ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں وہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ ہر آدمی دوسرے کو کہنے سے پہلے اپنے گریبان کے اندر اگر جھانک کر دیکھے گا تو جتنی برائیاں اپنی زندگی کی اسے یاد ہوں گی، دوسرے کی اتنی یاد نہیں ہوں گی، کیونکہ دوسرے کی آدمی 2 دیکھ لیتا ہے، 4 دیکھ لیتا ہے، 8 10 دیکھ لیتا ہے، لیکن جب سے ہوش سنبھالا ہے کسی انسان نے، وہ اپنی زندگی کی سب جانتا ہے کہ میں نے کس موقع پر گالی دی ہے، کس موقع پر چانٹ مارا ہے، کس موقع پر میں نے ظلم و ستم کیا ہے، کس موقع پر میں نے کوئی ناجائز حرکت کی ہے۔ تمام زندگی کی کہانی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اس حقیقت سے آدمی نظر ڈالے گا تو اسے کوئی غلط اور برا نظر ہی نہیں آئے گا، وہ تو یہ کہے گا بھائی کچھ بھی ہے مجھ سے اچھا ہے، کچھ بھی ہے مجھ سے اچھا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو خلف کل مسلم برن کانا او فاجرا، ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو۔ اس کا یہی مطلب تو ہے کہ اگر تمہاری نظر میں وہ گناہ گار بھی ہوگا تو اس سے بڑے گناہ گار تو اپنی نظر میں تم خود ہوگے، اور یہ کہو گے کہ اے مولا یہ کچھ بھی ہے ہم سے تو اچھا ہے، اور اپنے سے اچھے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ جب یہ ہم سے اچھا ہے تو ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو علی کل مسلم برن کانا و فاجرا، ہر مسلمان کی نماز جنازہ پڑھ دیا کرو چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار ہو۔ یہ سوچ کر بھائی کون اس کی نماز جنازہ پڑھا، یہ تو اتنا گناہ گار تھا، یہ تو اتنا خطا کار تھا، یہ تو اتنا برا تھا، تو دوسرے کو برا اور حقیر مت سمجھو۔ ہر آدمی انسان ہے، بحیثیت بشر ہونے کے کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی غلطی اس سے ہو ہی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے وہ راہ راست اختیار کر لے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض آدمی برائیاں کرتے کرتے بالکل جہنم کے قریب آ جاتا ہے، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، مگر اس کی تقدیر کا لکھا ہوا وہاں پر جب آتا ہے کہ اللہ نے اسے جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے تو وہاں سے وہ پلٹنا شروع ہوتا ہے اور جنتیوں جیسے کام کرنے لگتا ہے۔ خاتمہ اس کا آخر میں جنتیوں جیسے کام کرنے والوں پر ہو جاتا ہے، اور اللہ کے یہاں آخری زندگی کا اعتبار ہوتا ہے، اللہ اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ بعض آدمی زندگی بھر نیکوں جیسے کام کرتا ہوتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فرمایا ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اگر اس کی تقدیر میں جہنم میں جانا ہے تو وہاں سے پلٹی کھا لے گا، اور آخری عمر اس کی گناہوں میں اور خطاؤں میں اور جہنمیوں جیسے کاموں میں گزرے گی۔
تو وہ اس کا خاتمہ اگر اس جہنمی والے عمل کے اوپر ہو گیا تو وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی کی زندگی کے اندر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں، یہ جہنمی ہے، میں مومن ہوں، یہ کافر ہے۔ کسی بھی مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبانیں بھی صحیح کر کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گمانوں کو بھی درست فرمائے، اور ہر مومن کے ساتھ اللہ نیک گمانی قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، تمام مسلمانوں کی آپس کی نفرت، حسد، کینہ، بغض و عداوت دور فرما، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔